اصل کنگ کون ہے، وراٹ کوہلی یا پھر بابر اعظم؟ اس حوالے سے محمد عامر جو ہیں انہوں نے حال ہی میں دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں بہت ہی واضح طور پر بتایا ہے، اور آپ اگر ان کی بات کو سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ مزید آپ کو اس بارے میں کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی یا کوئی بھی کمپیریزن دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ان کی بات سے اتفاق کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو کہ ان کی بات سے اتفاق نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کہ کرکٹ کو سمجھتے ہیں، سینس رکھتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کہ جذباتی ہیں، ایموشنل ہیں، اور کچھ وراٹ کوہلی کو جو ہے وہ ایموشنلی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور کچھ بابر اعظم کو۔ لیکن محمد عامر جو ہیں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو کہ سن کر کچھ شائقین کے دل ٹوٹ جائیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ پھولوں کی طرح کھل اٹھیں گے۔ دراصل بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کے بارے میں سب سے زیادہ کمپیریزن کیا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا میں، اور انڈین اور پاکستانی فینس جو ہیں وہ اپنے اپنے سٹار پلیئرز کو کنگ کا خطاب دیتے ہیں۔ پاکستانی فینس جو ہیں وہ بابر اعظم کو کنگ مانتے ہیں، جبکہ وراٹ کوہلی کے حوالے سے انڈین فینس جو ہیں وہ ان کو کنگ مانتے ہیں، اور گریٹسٹ آف آل ٹائم جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ گوڈ کا خطاب جو ہے وہاں سے وراٹ کوہلی کو دیا جاتا ہے، لیکن یہاں سے ہمارے فینس جو ہیں وہ بابر اعظم کو دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اکثر یہ سوالات جو بڑے بڑے کرکٹرز ہیں ان کے سامنے بھی رکھا جاتا ہے کہ آیا ان میں سے کون بہتر ہے، کمپیریزن ان کا کروایا جاتا ہے، کون زیادہ آگے ہے، کون بڑا کھلاڑی ہے۔ اور یہاں پہ بات کی جاتی ہے سٹیٹس کی۔ سٹیٹس میں اگر دیکھا جائے تو مقابلہ بہت ہی سخت ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں محمد عامر نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، ہم اگر ان پہ بات کریں گے پھر صورتحال تھوڑی مختلف ہو جائے گی۔ اگر سٹیٹس پہ بات کریں گے تو پھر صورتحال ذرا مختلف ہو جائے گی۔ اچھا جی، وراٹ کوہلی جو ہیں وہ اس جنریشن کے سب سے بہترین کھلاڑی ہیں، اور ان کا بابر اعظم، سٹیو سمتھ یا پھر جو روٹ کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ محمد عامر نے کہا کہ جب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کا کمپیریزن کیا جائے تو مجھے وہ فنی لگتا ہے۔ ہم وراٹ کوہلی کو کسی بھی اس ایرا کے بیٹسمین کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ بابر اعظم، جو روٹ اور سٹیو سمتھ بہت پیچھے رہ جائیں گے جب وراٹ کوہلی کی گریٹنس پہ ہم بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں جو ایک فیز آیا تھا وراٹ کوہلی کے اوپر، اس کے بعد جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اس فیز سے نکالا اور انہوں نے لگاتار 10 سال جیسے پرفارم کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا دیکھیں، آپ کمپیریزن کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اننگز ایسی بابر اعظم نے، وراٹ کوہلی نے، سمیتھ نے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو روٹ نے کھیلی ہیں جس میں ٹیم میچ جیتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ وراٹ کوہلی کی ایسی اننگز آپ کو ملیں گی جہاں آپ کو لگا کہ اگلی ٹیم نے میچ آپ سے کھینچ لیا ہے، اور میچ جو ہے وہ دوسری ٹیم کے جبڑوں سے نکال کے وراٹ کوہلی نے بھارت کو جیت دلائی ہے۔ اور یقیناً ایسا ہے بھی، ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی سچویشن آپ کو، وہ میلبرن کا میچ پاکستان اور انڈیا کا یاد ہوگا جہاں پہ حارث رؤف، جس کو پورے ٹورنامنٹ میں ہمیں یاد نہیں پڑتا تھا کہ کسی نے چھکا مارا، اور وہاں پہ وہ 2 چھکے جو کوہلی نے مارے تھے وہ تو کمال کے تھے۔ پھر آپ کا 183 رنز جو اس کے پاکستان کے خلاف ہے، پھر آسٹریلیا کے خلاف اس کی وہ 100 جو کہ اس نے چیزنگ میں کیے تھے۔ مطلب ایسی ایسی گریٹسٹ اس کی اننگز ہیں کہ ہم ہر اننگ کو دیکھ کے یہ سوچیں کہ کون سی بہتر ہے، کون سی بیسٹ ہے۔ تو محمد عامر کا پوائنٹ بھی یہی تھا۔ دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ 100 بابر اعظم کے کتنے ہیں، سکور اس کے کتنے ہیں، سٹیو سمتھ کے کتنے ہیں، جو روٹ کے کتنے ہیں۔ 100 کے حوالے سے بھی حالانکہ فی الحال وراٹ کوہلی آگے ہیں، ٹھیک ہے، اوورال دیکھا جائے، سپیڈ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بابر اعظم آگے چلے جائیں گے، لیکن مین چیز اس نے کہا کہ مین چیز جو اس میں وہ فیکٹر ہے، مین چیز جو ہماری سب سے بہتر ہے، وہ ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ آیا کب ہمیں ایسا لگا جب انڈیا میچ ہار رہی تھی اور وراٹ کوہلی اکیلے اپنے دم پر انڈیا کو میچ جتوا گئے۔ یہ آپ دیکھیں کب تک، کب ہوا، بہت دفعہ ہوا۔
اور آئی ایم سوری ٹو سے پاکستانی فینس تھوڑے سے مایوس ہوں گے اس چیز سے کہ اگر ہم بابر اعظم کے حوالے سے دیکھیں نا تو مجھے آئی ایم سوری ٹو سے مجھے کوئی ایسی زیادہ اننگز کوئی ایک آدھ کے علاوہ یاد نہیں ہے جہاں پہ میچ پھنسا ہو، ٹیم پاکستان نیچے لگی ہو اور بابر اعظم نے آؤٹ آف دا وے جا کے میچ کو دوسری ٹیم کے وہ جو ہے ہاتھوں سے کھینچ لیا اور پاکستان کو جیت دلائی. اب یہاں پہ 2017 کی جو چیمپئنز ٹرافی ہے اس کے حوالے سے بھی محمد عامر نے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا جب ہم میچ کھیل رہے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ سب سے جو بڑی وکٹ ہے، سب سے کروشل جو وکٹ ہے ہمارے لیے وہ وراٹ کوہلی کی ہے. اگر ہم اس کو آؤٹ نہ کرتے تو شاید ہم وہ میچ جیت نہ سکتے، کیونکہ جو وراٹ کوہلی ایکسیپشنل کھیلتے ہیں تو ان کو قابو کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ہی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. انہوں نے کہا کہ وراٹ کوہلی کے اوپر ایک جو ہے وہ برا وقت یقیناً آیا تھا، لیکن انہوں نے جس طرح سے ریکور کیا ہے وہ کمال ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ولیمسن، اسٹیو اسمتھ، بابر اعظم یہ بہت اچھے، جو روٹ کو بھی شامل کریں بہت اچھے بیٹسمین ہیں، اپنی اس جنریشن کے ون آف دا بیسٹ ہیں تمام، لیکن کوہلی سے جو کمپیریزن ہے وہ نہیں بنتا، وہ فنی لگتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ آپ اگر دیکھیں گے سٹیٹس کے اوپر اتنے میچز میں اتنے سکور، ٹھیک ہے، ایوریج یہ اس چیز سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ کب ٹیم آپ کی نیچے لگی ہوئی تھی اور آپ نے ٹیم کو یہاں سے نیچے سے لے کے اوپر آپ لے کے گئے اور آپ نے میچ جتوایا. اور دیکھیں وراٹ کوہلی کے جو بڑے بڑے ہنڈرڈز ہیں وہ بڑی ٹیموں کے خلاف ہے، زمبابوے یہ وہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف اس کے ہنڈرڈز نہیں ہیں، اس کی بڑی ٹیموں کے خلاف ہے. بابر اعظم ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو ایک کانفیڈنس دیتا ہے وراٹ کوہلی کھیلتے ہوئے، جو ایک آپ کو مطلب آپ دیکھیں بابر اعظم کھیل رہے ہو نا تو ایک دھچکا سے لگا رکھتا ہے، ابھی آؤٹ نہ ہو جائیں، ابھی آؤٹ نہ ہو جائیں، ابھی آؤٹ نہ ہو جائیں. یہ چیز بابر اعظم میں تو ہوتی ہے لیکن وراٹ کوہلی میں بہت کم ہوتی ہے، جو اعتماد وہ دیتے ہیں. آپ دیکھیں وہ میچ آپ کو یاد ہوگا جب عامر نے تباہی مچا دی تھی وہ T20 کا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ 3 آؤٹ کر دیے تھے اوپر سے بہت جلد، اور وہاں پہ جا کے وراٹ کوہلی وہ میچ نکال کے گئے. یہ میلبرن کا آپ میچ دیکھ لیں، وہ میچ آپ دیکھ لیں جس میں پاکستان نے 300 پلس کیے تھے، 183 بنائے ناٹ آؤٹ وراٹ کوہلی نے. اس کے بعد آپ وہ میچ دیکھ لیں جو آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے بنائے تھے. تو بہت سارے ایسے میچز ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں. سو ٹو بی آنیسٹلی وراٹ کوہلی از گریٹسٹ آف دس ایرا and he could not be compared with anyone else right now. Babar Azam can beat him, but it has to be done by the time. And بابر اعظم جو ہیں ان کو بہت ہی میں کہتا ہوں کچھ ایسا پرفارم کرنا پڑے گا نا کہ جو ہماری سوچ سے بھی اوپر کی بات ہے، تب بابر اعظم ان سے اوپر جائے گی. ٹھیک ہے، no doubt Babar Azam is a very fine player, very good player, but king is Virat Kohli. So that's it for all. ویڈیو میں آپ کو اگر کوئی چیز پسند نہ آئی ہو تو اس کے لیے معذرت. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.